میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم سے ماہ شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم یقیناً کوئی عظیم ہستیاں ہیں نے تو یہ معظم ہے، کیونکہ رجب المرجب ہے اور ربیع الاول ہے اور رمضان المبارک ہے اور شعبان المعظم ہے۔ آخر کوئی عظیم ہستیاں نال منصوب ہے جدی وجہ تو شعبان المعظم۔ سرکار دو عالم نے اس ماہ مبارک نو اپنا مہینہ قرار دیتا، شعبان شہری، جدیاں چند تاریخاں گزر چکیاں نے، جنہاں میں یکم نو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی آمد اور ظہور ہے، 3 نو حضرت امام حسین، 4 نو حضرت عباس، 7 نو حضرت قاسم، 12 نو حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور ایک دن باقی ہے وہ جڑا آ رہا ہے وہ دے متعلق میں کچھ معروضات پیش کرتا۔ میرے محترم سامعین، جڑا پرسوں دن تے پھر رات آ رہی ہے 14 اور 15 دی درمیانی رات شعبان المعظم دی، جڑیاں پیچھے میں ساریاں تاریخاں جناب دے سامنے بیان کیتیاں نے، یہ تقریباً ساریاں شیعہ نو یاد نے، یعنی فقہ جعفریہ تے جڑے عامل نے انہاں نو یہ ساریاں تاریخاں پچھلیاں یاد، ایلی تاریخ اگے آ رہی ہے، یہ دے متعلق الحمدللہ اہل سنت جماعت بھی کچھ نہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں کہ اس رات دے متعلق 14 اور 15 دی درمیانی رات، اس رات دے متعلق احادیث بھی موجود نے اور مختلف علماء دے فتاوی بھی موجود نے، یعنی جڑی تاریخ آ رہی ہے نا 14 اور 15 دی درمیانی شب، وہ دے واسطے جڑے علماء، میں جنیاں کتاباں نہیں مل دیاں، کچھ پھر علماء دی میں ایک ڈائری رکھی ہے، یہ دے وچ میں پھر انہاں دے جڑے اخبار چو دن نا جی اپنے مقالے وہ پھر میں سنبھال کے رکھ لینا، انہاں وچ یہ جڑی رات ہے نا جی، اس رات دے متعلق یہ طاہر القادری صاحب نے ایک چھاپیا سی ایکسپریس نے، 17 جولائی 2011 وچ انہاں ایک مقالہ چھاپیا، انہاں ہیڈنگ دیتا سی توبہ اور استغفار کی رات، توبہ اور استغفار کی رات۔ انہوں ڈاکٹر مولانا محمد یعقوب احمد قادری صاحب انہوں اس رات دے متعلق لکھیا کہ یہ شب برات ہے اور لیلۃ القدر، بڑی قدر والی رات ہے اور یہ شب برات ہے۔ اس تو بعد پھر میں کوشش کی کہ سید احمد مجدی صاحب ساڈے گجراں والے بڑے معروف عالم دین نے، انہاں فضائل و برکات کی شب برات انہوں قرار دیتا، واقعات بچ لکھے جڑی بالکل تازہ ترین ہے، وہ مفتی منیب صاحب نے جڑا یعنی گویا ان قریب 9 شعبان المعظم 29 جنوری 2026 یہ اس ویلے مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے مقالہ چھپیا ہے، انہوں نے فرمایا شعبان المعظم اور شب برات، انہوں نے کچھ علماء دا بھی نہ لیا، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اس کی اہمیت بتائی ہے، اور اہل حدیث عالم دین شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی اس کی اہمیت بتائی ہے، اور فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی صاحب نبی کے قبرستان جانے کی بابت احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار 15ویں شب کو قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ گویا میرا خیال ہے کہ میں جتنے علماء پڑھے نے وہ سارے دا تسی اگر مکسر بناؤ تے ایک خوبصورت گلدستہ ہے، یعنی سارے علماء تقریباً دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اہل سنت بھی، بریلوی اور دوسرے بھی، تمام دے میں نا انہاں بیانات اکٹھے کیتے ہیں، کچھ نہ کچھ شب برات دے متعلق انہاں لکھے ہے، اور نالو فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ الدخان تھی ابتدائی آیتیں ہیں یہ اسی شب کے متعلق نازل ہوئی۔ میرا خیال ہے ہونوں آیتاں پڑھنا میرا حق ہے، اور میں دس دیتا کہ صرف اسی نہیں باقی سارے احباب بھی شامل ہیں، وہ ریکارڈ تے موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم، یہ پہلی آیت ہے جی سورہ الدخان دی، حامیم، یہ دا چونکہ میں پڑھنی میں نو پڑھنی ہے اس واسطے کہ میں چھاڑ کے تو نہیں پڑھ سکتا، پہلی پڑھنی ہے دوسری پڑھنی ہے، گفتگو تیسری چوتھی تے وے دوسری تے وے، لیکن حامیم وہ میں پہلے پڑھنی پڑھنی ہے، چونکہ یہ دا میں نو مانی کوئی نہیں ہوندے، اتھے بھی کوئی نہیں لکھے، حامیم دے تھلے بھی حامیم لکھا ہے، جس طرح الف لام میم دے تھلے الف لام میم لکھا ہے، کاف یا ہا عین صاد دے تھلے سورہ مریم تو پہلے وہی لکھے ہے، یا خالی چھڑ دیتا گیا ہے یا دے مفہوم نو نہیں دسیا گیا، کسی نے پتہ بھی ویسے نہیں، بہرحال کوئی نہ کچھ بندے ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن تقریباً علماء متفق نے کہ یہ حروف مقطعات ہیں،
ان کے متعلق یا صحیح اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جو اسی بیان کریں گے نا کچھ قبلہ پھر اختلاف ہوئے گا کہ نہیں ایک اوڑا بران دیں۔ میرا خیال ہے کہ الف لام میم دے تھلے اگر الف لام میم ہے، ہا میم جڑی آیت میں پڑھی ہے ہا میم، یہ تھلے بھی ہا میم ہے، یا خالی جگہ ہے یا ہا میم ہے، نہ کسی نے ترجمہ آیا ہے نہ کسی نے تشریح آئی ہے، تے وہ پھر انہاں وچ ہے نے اسی کٹ تو نہیں سکتے قرآن دے وچ نے، یہ نازل بھی آیتاں ہوئیاں نے، قلب رسول تو بھی اتریاں نے، زبان رسول چ بھی نکلیاں نے، تے قرآن چ بھی موجود نے، ہر شیعہ سنی کو الحمدللہ یہی قرآن ہے، یہ وچ ہا میم دے تھلے کچھ بھی نہیں لکھیا جی ہا میم ہی لکھیا ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی اللہ تے نبی دے درمیان خصوصی زبان چ گفتگو ہے، خاص زبان ہے۔ جدوں اتوں آیت آئی ہے قبلہ تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب نو جا کے دس دے ہا میم، پیغمبر سمجھ گیا وہ کی کہہ رہے ہیں، بس الف لام میم، پیغمبر سمجھ گیا کہ یقیناً یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور نو پتہ ہی نہ ہوئے الف لام میم کی، حضور نو پتہ لگ گیا پہ کی کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد اگوں گل شروع ہوندی ہے، اگلی جڑی آؤندی ہے نا وہ سانو سمجھ آؤندی ہے، وہ ترجمے ہوئے نے، یہ نہیں ہویا۔ یہ مطلب کچھ آیتاں ایسیاں نے جڑیاں نازل بھی ہوئیاں نے، پیغمبر دی زبان مقدس چوں نکلیاں نے، پھر قرآن دے وچ بھی لکھیاں نے، تے انہاں نو صرف یا چمنا ہے یا مننا ہے، انہاں نو صرف یا چمنا ہے یا مننا ہے۔ میں نا جی مذہبی شرارتہ کدی نہیں کی تھی، وہ جی مذہبی شرارتہ بھی ہوتی ہیں تو یہ سارے جانتے ہو، وہ ایسی شرارت کرتے ہیں، وہ سارے اتوں پھر اتنے ہیٹ اتنے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، وہ ایسی شرارت ہوتی ہے وہ پھر پھڑی نہیں جاتی، رکتی نہیں۔ میں کدھرے الف لام میم نو جوڑ جمع کر کے آکھاں الف لام آل تے میم تو محمد، میں نہیں کہہ سکتا، میم تو اور بھی بڑا کچھ بنتا ہے، کوئی بندہ کچھ اور بنا دے مینوں کی ضرورت ہے، میں جڑا نتیجہ دین لگا نا جی وہ انشاءاللہ عالم دین بھی بٹھا دیو، وہ بھی آکھن گے بھی تقریباً ٹھیک ہے، پورا نہ ہویا تو تقریباً ٹھیک ہوئے گا۔ جو کچھ میں سمجھا جی الف لام میم، الف لام را، ہا میم، کاف یا ہا عین صاد، یہ جننے حروف مقطعات اترے نے اتریاں ہیں نے آیتاں، مکمل آیتاں نے، الف لام میم مکمل آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، پہلی آیت مکمل الف لام میم ہے۔ میں سوچیا اللہ تواڈے تے نبی دے درمیان گل ہو گئی، نبی نو پتہ لگ گیا تساں کی آکھیا ہے، یہ ساڈے اگے رکھن دا کی مطلب، اساں پڑھنی بھی ہے چمنی بھی ہے تے آیت بھی ہے۔ یہ مینوں اس طرح لگتا ہے جویں کسے بچے نو یہ سنے پلاسٹک ٹافی دے چھڑیے کھولیے نا، وہ سارا دن چوسدا رہے تو چوس رہا ہو سکی بھائی وہ تو پلاسٹک لوے، ایک پلاسٹک ہوتا ہے مکمل چڑھے ہے، وہ بچے کو لیندا نہیں، وہ کھول نہیں سکتا، انہوں تسی دے دیو، میرا خیال انشاءاللہ ساری زندگی بھی چوسدا رہے تے نہ ٹافی مکنی ہے تے نہ اس رجنا ہے، ٹافی مکنی نہیں تے اس رجنا نہیں۔ لیکن میں حیران ہاں اللہ نے یہ بند کر کے معنی مفہوم نہ دس کے آخر ساڑھے سامنے آیتاں رکھیاں نے۔ میرے محترم سامعین جنی کو میں نو سمجھ آئی ہے میں تو انہوں دس دینا، اے ہا میم دے تھلے بھی ہا میم ہے، پتہ سانو اینا کوئی نہیں، مننی ہے سانو پینی ہے، اے اللہ پاک نے جان بجھ کے ساڑھے سامنے رکھیاں نے، حالانکہ نبی سمجھ گیا سان کہ ایک ہی نے نبی تک ہی رہن دی، اللہ ساڑھے سامنے اے رکھ کے اور کچھ نہ بتا کے ہمیں درس دیا ہے کہ میں کچھ ایسے بھی بھیجوں گا جنہیں سمجھنا ضروری نہیں، بہت شکریہ، کچھ میں ایسے بھی بھیجوں گا جنہیں سمجھنا ضروری نہیں صرف ماننا ضروری۔ شکریہ۔ ہاتھ پیر یہ تو انہوں پتہ ہے جدو بندے ٹامک ٹوئیاں مار دینے انہوں ہاتھ پیر بھی آندے ہیں، ایویں ہاتھ پیر پہ مارنا ہے، ایویں ہاتھ پیر پہ مارنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ الف لام میم نو الف لام میم پڑھ کے آگے گزرنا جانا چاہیے، ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے، ہا میم کہہ کے آگے گزر جانا چاہیے، ہاتھ پیر نہیں مارنے چاہیے، کیونکہ سانو علم نہیں۔ پوریاں آیتاں قرآن دیاں مصطفیٰ دے منہ چو نکل کے آیتاں بنیاں نے، جدے منہ چو نکلے کلام تیری سمجھ چ نہیں ہوندہ، وہ آپ تیری سمجھ چ کیسے حضور دا سمجھنا بھی قبلہ ساڑھے بس دی گل نہیں۔
یہ مطلب ہے سمجھن واسطے جھوٹیاں ٹامک ٹوئیاں مارنیاں ہاتھ پیر مارن دی لوڑ نہیں اسی اتھے ہی رکھنے ہیں ہا میم چلو اگو پڑھنے ہیں والکتاب المبین اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرتی ہے قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرتی ہے کتاباں پڑھیاں جاندیاں نے بیان نہیں کرتی یارہ تو کدی سنیا اسی تقریر کرنا مینوں اہل سنت بہت ملتے ہیں الحمدللہ وہ پھر آتے ہیں کہ ایسے تہاڈا بیان اتوں مینوں پتہ لگتا ہے اہل سنت نے جہے شیعہ ملتے ہیں وہ آتے ہیں تہاڈیاں مجلساں اسی سنتے رہنے ہیں تہاڈیاں مجلساں سنتے رہنے تے اہل سنت مینوں پتہ لگ جاتا وہ آتے ہیں تہاڈا بیان اسی سنتے رہنے تہاڈے بیان اسی سنتے رہنے اور بیان اہل سنت انہوں خطابت نوں آتے ہیں بیان ہوتا ہے زبان چوں کتاب اتوں ویکھ کے پڑھی جاندی منہ چو تسی نہ بھی نہ بولو تو تسی چپ کر کے کتاب پڑھ سکتے یار منہ تو بندہ خاموش رہے اخبار بھی پڑھ سکتا ہے کتاب بھی پڑھ سکتا ہے جی تو بیان ہوئے گا نا وہ پھر باقاعدہ کسے منہ چو نکلے گا اللہ فرماندہ اس کتاب کی قسم جو بیان کرتی ہے جو بیان کرتی ہے ہو سکتا ہے یہ کتاب بھی کسی نہ بولی ہوئے ساڑھے نال تو نہیں بولی سانوں تے صرف پڑھن واسطے ساڑھے سامنے میں قبلہ اسی تو غور کرنے ہیں پڑھنے ہیں پڑھن تو بعد کچھ اسی بولنے ہیں اے نہیں بول دی بڑا میں سوچیا ہے یہ دی بھی قسم کھادی ہوئے پھر بھی کمال ہے یارا یہ دی بھی قسم کھادی ہوئے تو ٹھیک ہے یہ بھی تو ایک کتاب ہے کتاب المبین یہ بیان کرنے والی ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کھول کے رکھ دیتی ہے انہوں مدہ پڑھ کے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے لیکن جی تو میں بیان ہے نا مبین یہ ظاہر کتاب ہے پھر تے قرآن ہے یا پھر یہ دی قسم کھادی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یا پھر کوئی کتاب ہے جڑی بول دی بھی ہے کوئی ایسی کتاب بھی ہے جڑی بول دی بھی ہوئے وہ پھر علامہ اقبال نے کچھ ہاتھ پوایا ہے وہ فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود آل کتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود آل کتاب ایتھے جے کسے بندے تک میں گل نہ پہنچا سکیا میں اپنا قصور سمجھاں کیونکہ میں اگے بھی ایک باری آکھیا سی بھی یہ وفاقی کالونی ہے کوئی صوبائی کالونی تو نہیں نا مطلب ہے صوبائی چھوٹا ہوندا ہے وفاقی بڑا ہوندا آخر تسی بڑے لوگ تشریف فرماؤ وفاقی نال تہاڈا تعلق ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ یا اس کتاب دی قسم ہے اے جڑی اے موجود ہے تے یا اس کتاب دی جڑی سرکار رسالت مآب نو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تیرا وجود الکتاب میں کدی کدی سوچ رہا یار علامہ بڑا باریک آدمی سی وجود الکتاب نبی کا وجود وہ کتاب تھی جس نے 40 سال صرف وجود سے منوا لیا صادق بھی ہے اور امین خدا دی قسم نبی کے وجود کو دیکھ کے بندے سمجھ گئے اور مان گئے صداقت بھی اسی کے ساتھ لگتی ہے امانت داری بھی اسی کے ساتھ لگتی ہے بہرحال اگر ایدی قسم اٹھائی ہوئے تاں کمال ہے اگر حضور دی اٹھائی ہوئے تاں کمال ہے یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے لیکن فرق ہے اس قرآن دے متعلق اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اگر جناب تو اسی سورہ مبارکہ طلاق دی ایک آیت مجیدہ وہ میں جناب دے سامنے عرض کر دینا خالق کائنات نے سورہ طلاق کے حضور دے متعلق بھی ایک لفظ فرمایا اللہ پاک فرماندے میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دے قد انزل اللہ علیکم اللہ نے تمہاری جانب اتارا ہے کیا ذکرن ایک ذکر وہ ذکر کیا ہے رسولن وہ ذکر میرا رسول ہے وہ کرتا کیا ہے یتلو علیکم آیات اللہ وہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کمال ہے جو تلاوت ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہے جو کر رہا ہے وہ بھی ذکر بھائی بہت شکریہ سورہ حجر دے مطابق قرآن ذکر ہے اور سورہ طلاق دے مطابق نبی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے یارا یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے وہ دے واسطے بھی لفظ نزول ہے یہ دے واسطے بھی لفظ نزول ہے کیونکہ وہ بھی اللہ بھیجے ہے یہ بھی اللہ بھیجے ہے کمال ہے کہ ذکر دو نے ایک ذات رسول ایک قرآن حکیم پہلے دنیا تے اے ذکر نہیں آیا پہلے او ذکر یارا پیغمبر دی میلاد پہلے ہویا ربیع الاول حضور پہلے تشریف ہے 40 سال بعد اے ذکر ہویا دوویں ذکر نے
وہ تو میں ویکھیا نہیں، حضور دی تو میں زیارت نہیں کی تھی، اینو میں روز وینا تے وضو کر کے ہاتھ لانا، میں ایسے ذکر تو صاحب لایا، او ذکر کڈا پاک ہوئے گا، شکریہ یرا، میں ایسے ذکر تو حساب لایا ہے کہ او ذکر کڈا پاک ہوئے گا، کیوں؟ اس واسطے کہ کمال یہ ہے کہ اس ذکر کے بولنے سے وہ ذکر نہیں بنا، اس کے بولنے سے یہ ذکر۔ مہربانی، قرآن دے بولنے نال حضور نہیں بنے، حضور دے بولنے نال قرآن بنے، یہ دا مطلب ہے حضور کی وجہ سے یہ ہے، حضور کی وجہ سے یہ ہے۔ یہ تو انہوں پتا ہوئے کسے ویلے انہوں صاف کسے کیتا ہوئے، اب چو کھول کے کسے صفائی کیتی ہو نہیں، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ اللہ دے بندیا جے انہوں ٹاکی مارن دی لوڑ نہیں نا تے او دے بھی اپریشن دی کوئی لوڑ، یہ بھی مکمل پاک ہے، وہ بھی مکمل پاک، یہ بھی ہر ویلے پاک ہے، وہ بھی ہر ویلے پاک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندن، سورہ مبارکہ دخان پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارِكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ فرماندہ ہم ہی ڈرانے والے ہیں لوگوں کو، اور ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، برکت والی رات میں نازل کیا۔ اے رات جڑی پرسوں آ رہی ہے نا، او دے متعلق اے جڑے میں علماء پڑھے نے، اجے جی زندہ بھی ہے نے، تارون قادری صاحب بھی زندہ نے، تے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی زندہ نے، تے تقی عثمانی صاحب بھی کیسی گل یارا، لوگ آندے نے کھوڑے اس کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی، یہ سارے زندہ نے، یہ سارے اس گل تے تقریباً متفق نے کہ اللہ نے سورہ دخان کی اس آیت میں اسی رات کا ذکر کیا جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے۔ اللہ فرماندہ فیہا یفرقو کلو امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے حکم کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ میں ایڈوانس پہ پڑھنا 2 دن ضائع نہ کرنا، آج آ رہی ہے رات، عید والے دن بندہ روزیاں تے فضائل پڑھے نا عید والے دن، تو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگلے سال صحیح، عید والے دن بندہ روزیاں تے فضائل پڑھے، لوگ سمجھتے ہیں اگلے سال رکھاں گے، ہم تے گزر گئے، یہ رمضان تو پہلا رمضان تے فضائل پڑھنا چاہیے، روزے دی تاکید کرنی چاہیے۔ میں بڑے موقع مل گیا میں نوں، قبلہ بیٹھے نے شب برات تو پہلے میں نوں موقع مل گیا، انہوں پڑھن داؤ فرماندے نے فیہا بیچ اس کے یفرقو کلو امر حکیم، امرن من اندنا، اللہ فرماندہ امر ہماری طرف سے آتا ہے، اِنَّا كُنَّا مُرسِلِينَ، اور جو ہمارے امر پہنچاتے ہیں نا وہ ہم نے بھیجے ہوتے، وہ ہمارے بھیجے ہوئے بھی ہیں ہی ہیں جو لوگوں تک ہمارا حکم پہنچاتے ہیں۔ یہ دے میں جی 4 ترجمے کٹ کے رکھے نے کوشش کر کے، جڑے پاکستان چ 4 ضروری نے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، یہی نے نا جی۔ پہلا ترجمہ جناب اعلیٰ حضرت بریلوی دا، وہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر ملائکہ میں اللہ اپنے امور بانٹ دیتا ہے، شکریہ قبلہ شکریہ، اس رات میں اللہ فرشتوں میں اپنے امور بانٹ دیتا ہے۔ اچھا جی، اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے بھی ترجمہ کر دینا، اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اس رات میں ہر حکم طے ہو جاتا، طے ہو جاتا۔ علی نقی نقوی لکھنوی شیعہ وہ فرماتے ہیں اس رات میں ہر حکم کا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آئندہ سال میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فیصلہ۔ اور طاہر القادری صاحب وہ فرماتے ہیں جدا جدا ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں میں امور بانٹ دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال چھے بیٹا کدے گھر ہونے، بیٹی کدے گھر ہونی ہے، اس پورے سال وچ بندے مرنے کنے نے، بندے جمنے کنے نے۔ اور اگر تسی اپنی کتاب مفاتیح الجنان پڑھو قبلہ تو او دے بچے یہ تو مل جائے گا کہ اسی رات میں طے ہوتا ہے کہ رزق کس کے گھر میں کتنا جانے والا۔ کیسی اہم رات ہے ویسے، اس رات میں طے ہوتا ہے کہ رزق کی تقسیم کس انداز سے کرنی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے زندگی کا معیار مقرر ہوتا ہے، مفاتیح الجنان، زندگی کا معیار مکمل ہوتا ہے
کہ کس کی کتنی زندگی ہوگی. حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات وچ. تے رسول اللہ نے فرمایا اس رات دے متعلق نا حضرت عائشہ کی روایت لکھی میرے کو سارے لکھی. ام المومنین حضرت عائشہ دی واری سی چونکہ نبی پاک عادل سن تے ایک بی بی وال ایک ام المومنین ایک رات آؤندے سن پھر دوسری پھر تیسری بچ چوتھی 10-11 دن بعد اگر کسی دی واری آؤندی ہے تو بڑی اہم ہوندی ہے نا. یعنی کئی معاملات ڈسکس کرنے ہوندے نے اور رحمت للعالمین دا قدم جس بی بی ہوندا سی اگوں پھر ہفتے ڈیڑھ بعد آنا سی. اس واسطے ام المومنین دی واری سی 14 اور 15 دی درمیانی رات. وہ فرماندے نے میں بستر تے لیٹی سا اکھ لگ گئی جدوں میں پلٹ کے ویکھیا تے حضور بستر تے کوئی نہیں سن. وہ فرماندیاں نے پھر میں سوچیا کہ کدھر سرکار دو عالم کسے دوسری مستور نہ چلے گئے ہوں تے وہ پھر میں حضور نو لبڑا شروع کیتا اس رات. وہ پھر پہلے ظاہر دوسریاں بیبیاں لی گئے ہوں گے یارا پہلے دوسریاں بل گئے ہوں گے نا امہات المومنین جڑیاں باقی سن وہ آندیاں نے میں سارے گھراں چوں پتہ کیتا وہ ساریاں کہنے لگیاں نہیں وہ اتنے تو نہیں آئے. پھر میں باہر نکلی تے گھروں نکل کے تسے مدینہ جاؤ نا کدی تے روضہ رسول دے نال وہ سارے حجرے سن جنت البقیع ہے. بی بی فرماندے نے کہ میں جنت البقیع والے پاسے چلی گئی تے وہ قبرستان جڑا بقیع ہے اتھے میں حضور نو ویکھیا. جدوں میں قریب پہنچی تو میں کہا یا رسول اللہ میں تے سارے گھراں چوں ہو کے آئی ہاں تو تسی اتھے بیٹھے. میں کولوں بنا کے گل پیا کرن تہاڈا کی خیال ہے میں کوئی افسانہ پیا میں اے مینوں نہ کوئی اے جڑا جی شاعراں نوں کی ہوندا جی شاعراں نوں شاعری آوندی اونوں کی آندے آمد مینوں کوئی آمد نہیں ہوئی میں پڑھیا جی تہاڈے خیال مینوں کوئی آمد ہوئی میں کولوں پہ گلا کرنا میں باقاعدہ تہاڈے سامنے ثبوت رکھ دینا. مولانا یعقوب احمد قادری صاحب وہ فرماندے نے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھیں کہ رسول تم پر ظلم کرنے والا. میں عادل ہاں میں ظلم نہیں کرتا کہ میں تمہیں چھڈ کے آج دی رات کسی اور زوجہ وال ٹر جاؤں. میں عدل کولوں کام لینا میں ظلم کولوں کدی کام نہیں لیندا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا یا رسول اللہ پھر تسی ایتھے کی پہ کرتے ہو. فرماتی ہیں مجھے پیغمبر نے کہا کیا بتاؤں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رات کیسی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عائشہ اس رات میں بنو کلب کی جتنی بھیڑیں ہیں اس دور چ بنو کلب دیاں بہت زیادہ سب تو زیادہ پیڈاں بنو کلب کو سن. فرماتے ہیں عائشہ یہ وہ رات ہے بنو کلب کی جتنی بھیڑیں ہیں نا ان بھیڑوں کے جتنے بال ہیں نا اتنی میری امت اس رات میں اللہ بغیر حساب کے بخشنے والا. قبلہ میں رات دی اہمیت دساں اس تو بعد کچھ پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. مفتی منیب صاحب نے ایک اور بھی روایت لکھی. وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا درختوں کے جتنے پتے ہیں اور ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے بھی کسی کے گناہ بڑھ جائیں تو اللہ اس رات میں معافی دے. میرا خیال ہے کہ میں نے 26 منٹ ہو گئے. یہ مطلب ہے کہ کچھ رات دی اہمیت جناب دے ذہن چاہیے کچھ نہ کچھ آئیے. کدوں آ رہی پرسوں آ رہی 14 تے 15 دی درمیانی رات. یہ مطلب ہے کافی علماء اہل سنت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دے متعلق میں مفاتی دا بھی میں تو حوالہ دے دیتا ہے مطلب کسی اور اعتبار نہ کرو مفاتی تے آئی. لو جی سارے حوالے سے یہ رات کوئی اہم رات ہے. اس رات اللہ بری کردہ ہے. 4 نام دے دسے گئے نے شب برکت 1 شب رحمت 2 شب شک 3 شب برات 4. شب مبارک اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ برکت عطا کر. شب رحمت اس لیے ہے کہ اللہ اس رات میں لوگوں پر رحم کرتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے. شب شک قسمت کے بدلنے کی رات. زندگی ود بھی سکتی جائے تو گھٹ بھی سکتی. تسی اس رات نو ویکھو گے 85 سال دے بندے کھلوتے ہوندے نے مسلیاں تے کدھر پتہ نہ کٹ
جڑا پتہ اگے ہی انج پہ ٹردا ہے کٹ بھی کتے گا تے خیر ہے، لیکن بندیاں نو پتہ ہوندا ہے آج جو رات ہے ود گئی تے آج ود جانی ہے۔ یہ دا مطلب ہے وہ جڑے بندے اندر نا جو لکھت ہے یہ ایک قدم ہی لکھت ہے تے بار بار رات کیوں آ رہی ہے؟ وہ یارا تسی مقدر بدلن دا ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ سورہ رات اللہ فرماتا ہے ہم ہی لکھتے ہیں اور ہم ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی چاہیے تے کسے تقدیر چ لکھ دئیے، چاہیے تے جدو مرضی کٹ دئیے۔ صدقے نال زندگی بچ جاندی ہے، صدقے نال زندگی بچ جاندی ہے، صلہ رحمی نال زندگی بچ جاندی ہے، رشتہ داراں دی خدمت کیتے غریباں دی زندگی بچ جاندی ہے۔ پہلے تھوڑی ہوندی ہے پھر بچ جاندی ہے۔ اللہ معافی دے وے، اللہ قادر مطلق جدو مرضی تقدیر نو بدل دے اللہ تو پھر اللہ علامہ اقبال تو ارہی آگے ہو سکا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامات آندہ ہے مومن نظر کرے تے تقدیر بدل جاندی ہے، تینو این اللہ تے شک کیوں پہ نگاہ مرد مومن سے، شکریہ، نگاہ مرد مومن سے بدل، بہت شکریہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ تقدیر بدل دی رات ہے، زندگی بدھان دی رات ہے۔ اے مانگ لو پرسوں زندگی ہے گو کھورے بسنت اس طرح ہونی جے کہ نہیں جی کنیا سالہ بعد ترایا دینا سا مشکل نہ لائے ترلے کر پہلا تے دعا ہے اللہ سارے انہوں بسنت والے دن نصیب کر تو آڈے ہی مقدر جاگے نے لاہوریاں دے باقی تے روندے نے پہ ایس ویلے پورے پاکستان دیا نظرہ لاہور تے لگیاں 6 7 تے 8 یقین کرو وڈے وڈے کھاندے پیندے بندے جنہاں نو خیر ہے اللہ دی گرمیاں چے یعنی سرد کمریاں چے تے سردیاں چے گرم بیٹھے بڑیاں موجاں پہ کر دینے وہ وڈے وڈے ساہ لے کے پہ آندے نے اے لاہور ہی اجازت دیتی نہ سانو تو ہڈے بھی انشاءاللہ مقدر چنگے لاہور آنے آندے یہ دا مطلب ہے کہ مقدر بدلن دی رات آ رہی اس رات کا چوتھا نا ہے شب برات۔ برات دا مطلب برات نہیں، بارات نہیں، شادی نہیں، برات دا معنی بری کر دے، بری کر دے، بری بندہ جیل ہوندہ ہے حوالات جو نہیں ہو حوالات چ بندے ملزم ہوندے نے وہ دی تفتیش کرن تو بعد جیل بھیج دینے وہ مجرم بن دے۔ ایک کیسی رات ہے جدے وچ اللہ ملزم نہیں چھڑ دا وہ یارا مجرم پہ چھڑ دے قبلہ تو نے گل دساں کیونکہ اللہ دے پھڑنے چ تے پولیس دے پھڑنے چ فرق ہے۔ پولیس تے توحید چ زمین اسمان دا فرق جڑے پھڑ کے تفتیش کرن انہاں نو پولیس آندے نے جڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آ اللہ پھڑ کے گوائیاں نہیں لیندا نا اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ فرماتا ہے میں ہر شے پہ خود شہید ہوں ہر شے پہ خود گواہ ہوں جڑا ساڈے ظاہر تے باطن دا آپ گواہ ہے وہ بندے نو ہمیں پھڑ دے جنہوں اللہ پھڑ دے وہ ملزم نہیں ہوندہ شکریہ یار مجرم ہوندہ ہے یہ مجرموں کے بری ہونے کی رات ہے۔ لو جی لطف ہون لگے مجرمان دے بری ہون دی رات ایک کدی کدی اللہ چھڑ دا سال بعد ویسے تساں کدی ویکھیا ہوگا عید تے بھی نہ کچھ قیدی چھٹ جاندے نے جنہاں دی اجے سزا رہندی ہے تے صدر چھڑ دیندا کئی بار 14 اگست نو چھڑ دیندا کدی عید الفطر تے چھڑ دیندا ایدا مطلب ہے کوئی خاص ہی دن آوندا ہے جدوں وڈے مہربان ہوندے صدقے جاواں ایدوں اچھی میں مثال بھی نہیں دے سکتا جدوں وڈے ججز جاندے نا دورہ کر دیں اور 14 اگست نو کو جاندے 4 مہینے رہ گئے اینو چھڑ دیو سال رہ گیا اینو چھڑ دیو اے چھوٹے موٹے گناہ چھوٹے موٹے جڑا چھوٹے موٹے چھڑے انہوں صدر آندے نے جڑا وڈے وڈے چھڑ چھڑے انہوں اکبر آندے
سر اٹھاؤ جی یار جتنے بھی گناہ ہوں اللہ فرماتا ہے جمع بھی ہو جائے تو میں معاف کر دینا یہ رات اللہ رکھی ہے 14 اگست کو چھٹ کے آوے نا پہلا اپنی قید نبھان تو پہلا لوگ آندھن کی وہ آندھا یار میرے مقدر چنگے اجے میری سزا ہے سی تے 14 اگست آ گئی اجے میری سزا ہے سی تے 23 مارچ آ گئی اجے میری سزا ہے سی تے عید الفطر آ گئی اور مسلمانوں توجہ کرو اجے ساڑھے گناہ ہیں تے شب برات آ گئی بری ہونے والی رات آ گئی یہ دا مطلب ہے صدر چھڑے یا سیشن چھڑے یا ہائی کورٹ دا کوئی جج چھڑے کوئی خاص موقع تے چھڑ دے تاکہ چھٹن والے نو یاد رہے کہ کدی وجہ تو میری جان چھٹی صدقہ جامع صدقہ جامع جدی 14 اگست نو معافی ہوئے گی او دے ذہن چ پاکستان دی قدر ہونی چاہی دی جدی رمضان دی وجہ تو معافی ہوئے او دے ذہن چ رمضان ہونا چاہی دا ہے تے جدی شعبان دی وجہ تو ہوئے او دے ذہن چ شعبان ہونا چاہی دا ہے یہ دا مطلب ہے رات تے پکی لب گئی کہ بلا 14 تے 15 دی درمیانی رات لب گئی ہن آئیے سوچئے اس رات چویا کی نہیں تو غور نہیں فرمایا ایک تنہا ہوئے نا کسے دی جی 3000 انہوں 3500 دے شریئے 30,000 ہوئے تو 35,000 دے شریئے تو بندہ آندہ ہے آج بڑے راضی ہوئے اللہ کو پوچھئے نا یہ رات جڑی ہے 14-15 دی درمیانی رات یہ شب برات چراغاں بھی لوگ کر دینے بچے بھی پھر دینے وہ ٹینڈی شنکنے لے کے پھر دیندے سن پرانے زمانے جو پنڈا جو بچے وہ شام و شام تاس جاندے سن وہ آج جو ہوئے وہ آج جو نکے نکے بچے نا پنڈا چو ٹنہ لے کے نا جی بچے محبتیاں باڑ کے جو پھر دیندے سن جو گل کرتے سن وہ بھی میں نے یاد ہے حالانکہ مولوی تے آندے سن کوئی نہیں خورے کتھوں آئی ہے لیکن بچے نکلتے ہیں سن وہ بچے انہوں کہنا ڈکے پھر کر دے آندے سن پاہمیں وہ اہل حدیث ہوندے سن وہ آندے سن روندہ بڑا سی تے لے یار پھر لا تو وہ بھیڑے ایانے پھر دے سن وہ میں بعد چ غور کیتا سی پھر دے رہے وہ میں سوچیا یاندے کی سن ٹنڈ چھڑکنا آوی دا بنے تو بہ کے نہ آوی شب برات نو اسی پنڈا چاہتے سن ٹنڈ چھڑکنا آوی دا وہ میں نہیں سمجھ نہیں سی آؤں دی وہ میں نے ہن سمجھ آؤں دی آوی انہوں آدھن جتھے اٹاں پک دیں وہ ٹنڈ چھڑکنا آوی دا ٹنڈ چھڑکنا تو ویسے ہی ہے ایویں شہر نو سدھا کرنے واسطے اصلی گل لگے ہوئے بننے تو بہ کے ناوی دا میں بڑا سوچیا جی یقین کرو میں ہر گل سوچتا رہنا معاشرتی علوم تے میں بڑی میری نظر ہے تمہیں پتہ میں بچوں گلا کرتا رہنا وہ آدھے سن ٹنڈ چھڑکنا آوی دا بننے تو بہ کے ناوی دا اگلا میں ایک شعر ہوں سی وہ پورا نہیں پڑھنا وہ تمہیں یاد شاید کسی پرانے بندے نو آ جائے ٹنڈ چھڑکنا سوتر دا چلو ٹھیک ہو سوتر کچا ہوں تے آوی پکی ہوں یعنی ایک شعر پکا ایک بچ کچا ایک آوی یعنی جتھے اٹا پک دیاں تے ایک سوتر جڑا بالکل کچا ہوں میں حساب لایا جی کسے بندے گل بنا کے بالاں دیتی سی تے بال پھر کے شام و شام ہی شب برات نو 10 چھڑ دے سن ادو میں ذہن چاہیے جدو میں حدیث پیغمبر پڑھی پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس رات یہ سمجھ کے غسل کرے کہ میں آج معافی لے کے چھڑنی ہے اللہ فرماندہ ہے اتوں تو لے اندروں میں تو دے یعنی اتوں غسل کر کے محل لاندہ جا تے اندر دی محل تو توبہ ایک باری کر میں تینوں اتوں غسل تو بعد انج کر دیاں گا جی میں آج ماں دی گود چاہے وہ جدوں حضور دا غسل میں پڑھیا نا پئی اے سنت غسل کرنا اور اپنے گناہاں دا کفارہ تے معافی منگنی اللہ تو استغفار کرنا اے غسل کرنا تے ظاہراً تو اندروں تینوں اللہ صاف کر دے گا اتھوں میں صاف لگیا یانے کیوں آندے سن ٹنڈ چھڑکنا آوی دا ادو بننے ہی ہوندے سن واش روم نہیں سن ہوندے بننے تے بہ کے ناوی دا بچے شام و شام دس دیندے سن جدا ایمان اندروں ایٹاں گو پکا ہے جی میں آوی تے ایٹ پک دیئے جڑا آج اندروں پکا ہو گیا نا میں گناہ بخشوانے نے او تے بننے تے بہ کے ناوی دا تے ٹنڈ چھڑکنا سوتر دا او اگو تو انہوں آؤں دا او کی کرتے وہ آندے سن جڑا آج بھی سوتراں کو کچا نا او شب برات ویچ بھی بندے دیا پتراڑا کامل نہیں تو اڈی کیا بات ہے جی نوجوان تے نوجوان پرانے بندے سمجھ گئے ہیں اگلے شعر دا کی مطلب ہے بہرحال رات آ رہی ہے اہمیت میں دس دیتی ہے لو جی جنہ کو میں نو پتا میں انہاں دسنا میں وفاقی کلونی صرف ایتھے ہی آنا
بس اب مینوں نہیں پتا او کدا گھر ہے او کدا گھر ہے اگوں کدھر جاندی ہے گلی بند ہے کہ کھلی ہے مینوں اینا ہی پتا ہے بندہ وہ نہیں دس سکتا جنہ انہوں پتا ہوئے اس شب برات دا مینوں صرف اینا ہی پتا ہے کہ یہ دے امام مہدی دا ظہور ہے مینوں اینا پتا بہت شکریہ جی مینوں اینا پتا اچھا شب برات حضور دے دور تو جاری وہ میں سوچتا سا پی امام مہدی علیہ السلام دا ظہور تو بڑی دیر بعد ہویا ہے تے پیغمبر دے دور وچ پیغمبر شب برات نو گئے نے جنت البقیع چ ادوں تے ظاہراً امام زمانہ دا ظہور نہیں سی وہ پھر مفاتی چو کہ دعا مل گئی سبحان اللہ مفاتی چو پیغمبر اعظم دی ایک دعا ملی ہے اتھوں میں نو صاحب پہ لگتا ہے کہ سرحد دا اس دور چ بھی کوئی امام مہدی نال تعلق ہے سی یقین کرو میں حیران ہو گیا میں سرکار دی دعا پڑھی میں قرآن دے وچ لکھ کے رکھی دعائے رسالت ماب 15 شعبان نو پیغمبر نے اپنے دور چ دعا کی تھی اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے کہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے شکریہ شکریہ پیغمبر دی دعا سننا میں تو پتا سی میں تو نہیں پتا امام زمانہ دا ظہور ہے پیغمبر اپنے دور سے کہہ رہے اے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے کہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے خوف نہ ہو تو بندے میں فرما برداری نہیں آتی نبی دا ذرا دیکھو میں ذرا مشکل ہے دعا کیونکہ دعا اس منہ چو پہ نکلتی ہے جدی جیب چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بن شکریہ کہنا پیغمبر اعظم دی دعا پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اللہ ہمیں اپنے خوف سے اتنا حصہ دے دے کہ تیری نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے اگلا جملہ سننا پیغمبر فرماتے ہیں اور اس قائم کو ہمارا وارث قرار دے اس قائم کو ہمارا وارث قرار دے جو ہمارا وارث بن کر بدلہ لینے والا بن کے آئے جیسے جیسے نے ہم پہ ظلم کیا تھا وہ منتقم بن کے آئے یہ مطلب ہے پیغمبر کا اپنے دور کی شب برات میں مہدی کو یاد کرنا دلیل ہے کہ اس کا اسی سے تعلق ہے مہربانی قبلہ شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہون اگلی گل ہے بھی تو انہوں پتہ ہے کہ کچھ بندیاں نو اہل بیت دی گل سکھاندی نہیں وہ فرماندے نے ویکھو جی کتھوں دے کتھے ٹانکے پہ لاندے اے اصل چ شب برات حضور دی وجہ تو بندے بری ہوندے چاہے اتھا ہی موقع میں تے کدی بندے نسن ہی نہیں دیتا صرف دلائل والا بندہ ہوئے ہتھی پین والا بندہ نہ ہوئے سرکار دو عالم بروز حشر کھلونا ہے کہ نہیں مقام معمود تے بندے بری کرانے نے کہ نہیں کرانے نے یہ دا مطلب ہے اگر سرکار دی وجہ تو ہی بندے شب برات بری ہونے نے تے سرکار مصطفیٰ سانو کی تکلیف ہے تیرے عقیدے دے مطابق پیغمبر اعظم وجہ بنے نے شب برات دی ساڑھے نزدیک نبی بھی بنے نے تے مہدی بھی بنے نے یہ دا مطلب ہے شیعہ آکھن کے مہدی ہے او آکھن کے رسول پاک نے ایک گال سانجی میں نو مل گئی ہے جنہیں مجرم بڑی کرانے نے نہ ہو کوئی محمد ہی ہونا ہے پاویں پہلا ہوئے تے پاویں آخری صدقہ جاؤں شکریہ بابا جی مہربان جیڑا بھی ہے نہ ہے کوئی محمد پاویں وہ پہلا ہوئے سبحان اللہ لو جی ٹائم کافی ہو گیا اچھا لائن ذرا تعلیم تو کھانا بند نہ ہو گئی شکریہ قبلہ اچھا جی کچھ لوگ آکھیا کہ اصل چنا ایک کوڑوں گلاں بڑیاں بناتے ہیں اصل چ شب برات تے شب قدر ایک ہی ہے چلو انہوں بھی نال پڑھ لینے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا اور اللہ خود ہی فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات آئے ہائے پھر خود ہی فرماتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے پھر بھی بہتر ہی ہے نا برابر دے نہیں نا یار پاویں وہ پرسوں ہیں تے پاویں اگلے مہینے دی 7ویں ہیں
اگلے مہینے دیاں آخری تاک راتاں چ کوئی شب برات شب قدر ہے، چاہے وہ 21 ہوئے، وہ 23 ہوئے، یا 25 ہوئے، یا 27 ہوئے، یا 29 ہوئے. یہی لکھے منیب صاحب، مفتی منیب صاحب یہی لکھے کہ تاک راتاں چ کوئی رات ہے. چل بھائی اے پرسوں والی من لے تے پاویں اگلی من لے، اگلی گل تے قرآن دسی. اللہ فرماندا ہے جی ایک نشانی ہے اس رات دی، یہ سال بعد آتی ہے، تے سال بعد ایک کام ہوتا ہے. وہ کی تمہیں پتہ ہے جتنے ایک باری زلجھنا کڑھ لی ہے نا، وہ تو تھانے دار آ کے آتا پچھلے سال نکلیا سی کہ نہیں، جی پچھلے سال نکلیا سی تو پھر ٹھیک ہے، پچھلے سال نکلا تو میں نہیں نکل دینا. یہ مطلب ایک روٹین چ گل آ جاتی ہے، اے روٹین کمال ہے. اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. تھے نہیں اترتے ہیں. والروح، اور ساتھ روح القدس، ایک پاکیزہ روح اترتی ہے. مفسرین نے لکھا جبریل امین اتر دیں. یہ مطلب ملائکہ بھی اتر دیں تو جبریل بھی اتر دیں. حالانکہ جبریل بھی ملائکہ دے وچ ہیں، لیکن سید الملائکہ نا، سیداں دا ذکر وکھرا ہی ہوتا ہے، پاویں فرشتیاں چ ہوے تے پاویں انسان نہ ہوے. اللہ فرماتا ملائکہ اترتے ہیں. ترجمہ کرا لو. ساری تقریباً ہر نماز سورہ قدر پڑھی جاتی، تقریباً یعنی بلکہ یقیناً پڑھی جاتی کہ سورہ الحمد تو بعد سورہ قدر اسی ضرور پڑھنے، اور اگلی رکعت سے سورہ اخلاص پڑھنے. اور یہ لفظ ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں پاکیزہ روح کے ساتھ. فیہا، اس کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. اے جڑے علماء میں پڑھے نا، اے فرماتے ہیں اس رات میں اللہ آسمان اول تک نزول کرتا ہے، آسمان اول تک نزول کرتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے کہ کسے بچہ لینا ہے تو میں دسو، جے پیسے لینے ہیں تو میں دسو، کوئی زمین چاہیے تو میں دسو، جیڑی شاید لوڑ ہے میں دسو. چوتھے اتلے آسمانہ تو پہلے آسمان تے آ جاتا ہے. وہ ساڈا عقیدہ نہیں، چونکہ سانو علماء نے دسیا ہے کہ جڑا اتوں ہیٹھانو آ جائے تو ہیٹھوں ادھر ٹر جائے، وہ اللہ تو نہیں نہ ہوتا. اللہ تے ہر جگہ موجود ہے نا، اللہ تے ہر آسمان تے موجود ہے، ہر زمین تے موجود ہے. تحت و سرات چلے جاؤ وہ دی ذات اتھے بھی موجود ہے، عرش اولا تے چلے جاؤ وہ دی ذات اتھے بھی موجود ہے. اصل گل یہ کہ یہ مطلب ہے جڑا آتے نا اللہ اترتا ہے، اللہ تو نہیں اترتا پر اترتا کوئی ہے. اللہ دیا بندیا تینوں عادت پہ گئی ہے جیڑا اترے انہوں اللہ آگ چھڑنا. کمال ہو گئی ہے، جیڑا اترتا ہے اللہ اترتا ہے، اللہ اترتا ہے. کوئی اترن والا اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اتر کے تھلے آ جاتے پیچھے کنوں چھڑ کے ہوتا ہے. جیڑا اترتا ہے اللہ انہوں تو آنا تینوں ساری اسی ہو گئے. نہیں کوئی نہیں اللہ اترتا. تنزل الملائکۃ، ملائکہ اتر دیں. اور یار ملائکہ اتر دیں یا جبریل امین اتر دیں. اللہ فرماتا ہے من کل امر، ہر حکم لے کے آتے ہیں، ہر حکم لے کے آتے ہیں. حکم کدے واسطے ہوندے ہیں؟ ساڈے واسطے. تو ساڈے تے متھا نہیں لگدے یار. من کل امر، سارے حکم لے کے آتے ہیں. کہ شکریہ قبلہ، سارے امر لے کے آتے ہیں. یار میں موٹر سائیکل رکھی ہوئے تو مینوں حکم ہوتا ہے نا پہ ہیلمٹ پایا کر، تو جب میں رکھی نہیں تو مینوں حکم کہتا کر. یہ مطلب ہے جدوں حکم ملتا ہوئے، جدے متعلقہ حکم ہوئے ادھے تک آرڈر ہونا چاہیے. اور جدہ میٹر ہے وہ گھر بل آ جانا، تو جدہ میٹر ہی نہیں وہ گھر کتنے ہونا. یہ ملائکہ حکم ساڈے واسطے لے کے آتے ہیں تو ساڈے متھے بھی نہیں لگتے، لے کے آتے ہیں. 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ آؤندے کدے کول آؤندے ہیں نے آباد رہو جی. من کل امر سلام، سلامتی کے ساتھ آتے ہیں. یا حتی مطلع الفجر، اور کمال یہ ہے کہ فجر تک یہیں رہتے ہیں. اے فجر تک میں آکا سی میں 3:30 آواں گا، پھر وہ حالانکہ 3 ٹائم سی لیکن میں 3 تو پہلے آ گیا. روڈ مل گیا صاحب آ گیا. جھوٹ تو میں نہیں سی بولیا لیکن آ گیا. میں اتنے بیٹھا تھا. آخر میں آیا تو کدے کول ہاں تو کدھر بیٹھا ہی ہیں. وفاقی کالونی آیا نا، میں آوارہ کردا، میں پتا میں کتنے جانا. جدے کول اگلے دا ایڈریس ہی نہ ہوئے وہ آوارہ ہوتا ہے. جس خط تے ایڈریس صحیح نہ ہوئے واپس ہو جاتا ہے.
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। سارے مسجد اعلان ہو جانے نے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں تے اساں بھی سارے ثواب واسطے یہی دس کے ٹر جانے آتے ہیں نہیں، ہم بتائیں گے کہاں آتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے وہ کل من ربہم کل امر، وہ امر لے کے آتے ہیں، اوے آتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اگر یہاں آتے ہیں امر لے کر تو یہاں کوئی صاحب امر ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہاں کوئی صاحب امر ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے قریب ہو گئی ہے مجلس، میں سورہ مبارکہ نحل لو جتھو جم پڑھن لگا نا کتھے آؤندے نے، او پارہ ہی 14 ہے، ہاں پارہ 14 ہے۔ سورہ مبارکہ نحل اللہ فرماتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اللہ اتارتا ہے ملائکہ کو ساتھ روح کے، ساتھ روح القدس کے، یا جبریل امین سے اللہ اتارتا ہے، من امر ہی، اس کے امر سے آتے ہیں۔ اللہ اوپر، کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ ایک باری درود پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ مطلب تساں پڑھیا درود کسے دے اتے؟ کوئی ہے تے اتے پڑھیا؟ یارا کوئی ہے تے درود اتے پڑھیا؟ مہربانی۔ یہ آؤندے نے اللہ اوپر، کس کے اوپر؟ ایتھے مکتی من یشاء من عبادہ ہی، اللہ فرماندا ہے ہم اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اتارتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں ہمارے بندوں میں سے کسی بندے پر، سارے بندے آتے نہیں، ہمارے من یشاء من عبادہ ہی، جس بندے پر ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یہ دا مطلب ہے آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے جس کے پاس آج بھی ملائکہ آتے ہیں؟ کون ہے وہ بندہ؟ ابھی سارے بندے تے وہ بھی کوئی بندہ، سارے بندے ہی بیٹھے رہے۔ ہر مسجد چنڈیاں لگ جاندیاں نے، ستینے روزے تے مرچاں لگ جاندیاں تے لائٹاں لگ جاندیاں۔ ہاں پھر مولوی صاحب قرآن چکن کہ ساڑی مسیحتے آئے سن، چلو شیعہ نہیں آئے ملائکہ تو سنیاں لا جاندے، ادھر نہیں آئے تو اہل حدیثاں لا جاندے، جو بندیاں لا جاندے صحیح مسلمان نال، جڑے کسے نو مسلمان ہی نہیں سمجھدے ان نال بھی نہیں آؤندے۔ یہ آؤندے کدے کول نے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں چو کسے بندے کول آؤندے، اسی بھی سارے اللہ دے ہی بندے ہیں، ساڈے حال نہیں آؤندے، ساڈے حال ایک ہی کدی کدی آؤندا تے اسی بہت تنگ آؤندے۔ ساڈے حال ایک کدی کدی آؤندا ہے، آؤندا کہ نہیں؟ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے علیہ السلام، یہ دا مطلب جنہوں اللہ کرنے وہ علیہ السلام ہوندہ ہے۔ اور یار اسرائیل آؤندا ہے کہ نہیں؟ اللہ دا حکم لے کے آؤندا ہے، اسی اللہ دا حکم مندے نہیں، مننے ہیں پر منن لگے ساڑا منہ کیویں دا بندا؟ اچھا جی اللہ دا حکم، اے حکم منن دا طریقہ، روندیاں توندیاں اسی مننے تے آنے یا اللہ کدی نہ آوے، 4 موتاں ایک محلے چ ہو جانا تے بیبیاں افسوس دے نال نال گلہ بھی کر دیاں۔ اسرائیل تے ساڈا پنڈ ہی ویکھ لیا، روزے تھے روزے تھے۔ اے ملائکہ کتھے ہونا؟ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہمہ وقت اس کی محافظت فرماتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہمہ وقت اس کی محافظت فرماتے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد۔ ساڑھے کدی کدی آؤندا ہے، اسی او دے آؤن تو بھی تنگ،
अमर लैके किते लाउंदे असी अमर मनने मर के ते औखे हो के ते अंदरों तंग हो के आंदे ने बड़ियां दुआवां कीतियां सन नहीं मन ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नहीं सी ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਹੈ जिन्हां मलाइका उहदे अमर लैके आउंदे ने ओए ओ होर ने ओ मैं दसां ए जिस एक फरिश्ते तो किबला लोग तंग आए ना साडे अल ना आवे कुरान मेरे सामने ए उहनां कोल अमर लैके आउंदे ने जिन्हां दे बूहे ते ओ भी खलो के आंदा अंदर आवांगे ना सदके जावां पैगंबर ने हजरत सैयदा नू आख्या बेटी दरवाजा खोल फरमाते ने 3 बारी इनू मैं आख्या कोई अराबी बाहर खड़ोता मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं ये बार बार क्यों खड़कांदा है पैगंबर ने फरमाया ज़हरा ए तेरे हया तो खड़ा है इनू ते इजाजत लैण दी आदत ही नहीं सर उठाओ जी आते हैं खास बंदों पे आते हैं वो बंदे लब लेने ए कुरान सूरह मुबारक स्वाद शैतान ने आख्या अल्लाह नू फबी इज्जतिका लाउगवियन्नहुम अजमाइना इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह कर दूंगा सिवाय उनके जो तूने खालिस कर क्या बात है यार लब गया जी शैतान पे आंदा है सिवाय उनके जो इबादत तेरे बंदे हैं मिनहुमुल मुखलसीन और तेरे बंदों में से भी खालिस बंदे हैं मैं सारे जान नू गुमराह करांगा पर तेरे बंदे नहीं ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह दे ओ बंदे और ने जिन्हां दे मुतलक शैतान पहला ही मन गया कि मेरे वसों बाहर ने ते जिन्हां दी जिंदगी च एक बारी भी शैतान आ जाए ओदे कोल मलाइका नहीं आउंदे ओए होए मलाइका उन्हां कोल आउंदे ने जिन्हां ते शैतान दा तसल्लुत ना हो जिन्हां दे दिलो दिमाग ते शैतान वसवसा ना पा सके जिन्हां दे कल्ब दे अंदर शैतान दाखिल ना हो सके उन्हीं को मजहब अहले बैत में मासूम कहते परानू हाथ परानू रख हाथ परानू रखा जो लानत पान में अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती और करार के दुश्मन से रखना ताल्लुक करार के दुश्मन से रखना ताल्लुक इस जुर्म में मुजरिम की जमानत नहीं होती सुभान इस गल नू अल्लामा इकबाल ने अच्छा वाज़े कीता 5 मिनट बाकी ने घंटे चो मैं 1 मिनट ही तुहानू दस देना ये कौन ने वो अब्द कौन ने वो बंदे जिन्हां ते मलाइका नाज़िल होंदे ने ते अल्लाह दे अमर लैके आउंदे मेरे अजीज दोस्तों अल्लामा इकबाल ने वंड की है यदि किसी वे तशरीह मैं करांगा इबादका मिनहुमुल मुखलसीन ये सिर्फ मासूम होंदे ने जिन्हां दे नेड़े शैतान नहीं आ सकता अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखे है उहदे ते मुका देना वो फरमाते ने अब्द दीगर अब्द हु चीज़ दीगर अब्द और है अब्द हु और हाय 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 अब्द और है और अब्द हु और है क्यों अगला शेर का हिस्सा सुनो अब्द दीगर अब्द मैना बंदा अब्दो हु मैना उसका बंदा अब्द मैना बंदा अब्दो हु उसका बंदा अब्द दीगर अब्दो हु चीज़ दीगर मैं पिंड नहीं खलोता मैं किसी बैकवर्ड इलाके च नहीं खलोता मैं लाहौर के मरकज च खलोता सूबाई च नहीं खलोता वफाकी च खलोता मैनू मायूस ना करे जो पढ़े लिखे चेहरे नजर आ रहे हैं अगली गल फरमाते ने अब्द दीगर अब्द हु चीज़ दीगर अब्द और है अब्द हु और है फरमाते ने फर्क की फरमाते ने अब्द ई शरापा इंतजार ऊ मुंतजर सदका जावा अब्द क्या है ई शरापा इंतजार ऊ मुंतजर ओ फरमाते जो अल्लाह का इंतजार करे उसे अब्द कहते हैं अल्लाह जिसका इंतजार करे उसे अब्द हो नेट खोलो और गूगल खोलो तुहाडे हर घर में इस वे लाइब्रेरी मौजूद गूगल खोल के लिखो अब्द दीगर अब्द हु चीज़ दीगर मैं कोई किताब पे दसना ये सारे कामों वास्ते उंगली आंजी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੱਕ मैं 3 साल के 2.5 साल के बच्चे आने करते वे पहला मावां खिडांदियां सन वरांदियां सन ते लैके लगियां फिरदियां सन उत्थे बाल अंज नहीं पा करता उत्थे अम्मा
کرو ایک بار یہاں سے تسی بھی لکھو عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر. وہ فرماتے ہیں جو مانگنے میں یہ انتظار کرے کہ اللہ مجھے عطا کرے وہ عبد ہوتا ہے، اور جس کے متعلق اللہ انتظار کرے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگے اسے عبد ہو کہتے ہیں. ہن عبد سارے بیٹھے نے، عبد ہو نو سمجھی. ایک کلمہ شہادت پڑھو سارے، اشہد ان لا الہ الا، جنہ جنازہ دے کدی نہیں پڑھیا ایتھے پڑھ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ عبد نہیں، عبدہ ہے. نماز پڑھنے والا عبد ہے، جس کا نماز میں ذکر ہے وہ عبدہ ہے. درود پڑھنے والا عبد ہے، جس پر پڑھا جائے وہ عبدہ ہے. یقین کرو ہر نبی اپنی اپنی امت عبدہ سی. جدن نبی نے معراج والی راتی نماز پڑھائی ہے نا، میرے نبی نو ویندے سارے عبد ہو گئے. میرا نبی اگے کھلو کے عبدہ دی منزل تھے، واپس آ کے پیغمبر صحابہ نو نماز پڑھائی. الصلاۃ معراج المومنین. اوتھے نبی پیچھے سن، ایتھے صحابہ پیچھے سن. اوتھے علیہ السلام پیچھے سن، ایتھے رضی اللہ پیچھے سن. بولو صحابہ دے مقدر ویکھو، نبیاں دا عبدہ صحابہ نو مدینے لب گیا، صحابی پیچھے عبدہ اگے. حسین کسے عبد تے نہیں بیٹھے. حضرت امام حسین علیہ السلام عبدہ دیا صفحہ جو گزر دے سدھے عبدہ دی کانٹے بیٹھے. ہن حالات اے بن گئے کہ عبد دے گھر والے منتظر سن. ہائے علامہ این سراپا انتظار، او منتظر، این سراپا انتظار. انہاں دے گھر والے منتظر سن کہ انہوں نماز ہو جانی چاہیے سی، ساڈا عبد نہیں آیا. تے عبد منتظر سی کہ عبدہ سر چکے، تے عبدہ منتظر سی کہ مینوں جبریل کچھ دسے، تے جبریل منتظر سی مینوں توحید کچھ دسے، تے توحید منتظر سی حسین اترے. کی آکھاں امام حسین دی ذات نو؟ امام حسین نو معبود میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ امام حسین دے معبود نو ہی اسی معبود مننے. عبدہ آکھاں تے عبدہ دے دی وجہ تو رکے نے. عبد کے میں آکھاں عبدہ جو تو گزر گئے نے. ایک کہہ کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، واہ حسین ابن علی. عبد سے لے کے عبادت تک، عبادت سے عبدہ تک، عبدہ سے معبود تک، کائنات جس کے ناز دیکھے اسے حسین کا. جدے کائنات نے ناز